اگر کوئی عورت مر جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کفن ہے وہ اس عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کی طرف سے کفن ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو عورت جب مر گئی ہے تو اس کے کفن کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے، یعنی اس کے ہسبینڈ کی ہے، اس کی طرف سے وہ کفن ہونا چاہیے۔ اگر اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اتنا مالدار نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کفن کے لیے، تو پھر جو عورت مری ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، وہ جو چھوڑ کر مری ہے، اس کے پیسوں میں سے اس کا کفن لیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی عورت سفر پر جاتی ہے یا کہیں گھومنے کے لیے جاتی ہے اور وہ کھلے ہوئے میں نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھ رہی ہو اس کا سطر کھلا ہوا نہ ہو۔ اگر سطر کھلا ہوا ہوگا تو چاہے ایک طرف کونے میں نماز پڑھ لے اس پر بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر سطر ڈھکا ہوا ہے پورا تو چاہے وہ کہیں بھی نماز پڑھ لے گی، چاہے وہ کھلے ہوئے میں نماز پڑھ رہی ہو یا وہ چھت پر نماز پڑھ رہی ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک طرف کونے میں نماز پڑھ لی جائے، لیکن اگر کسی عورت نے کھلے ہوئے میں نماز پڑھ لی ہے، اس کا سطر ڈھکا ہوا تھا، تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ عورت ساڑی باندھ کر یا لہنگا پہن کر نماز پڑھتی ہے اور اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کا سطر کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے اس حصے کو چھپا کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ عام طور سے عورتیں لہنگا پہنتی ہیں تو ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا ہے، پورا ڈھکا ہوا ہے شریعت کے مطابق، تو چاہے لہنگا ہو یا چاہے ساڑی باندھ رکھی ہو اس کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ساڑی باندھ کر یا لہنگا پہن کر نماز پڑھتی ہے اور اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کا سطر کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے اس حصے کو چھپا کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ عام طور سے عورتیں لہنگا پہنتی ہیں تو ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا ہے، پورا ڈھکا ہوا ہے شریعت کے مطابق، تو چاہے لہنگا ہو یا چاہے ساڑی باندھ رکھی ہو اس کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر تسبیح نہیں پڑھتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی، تو ناپاکی کے دن کے اندر بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اور وہ جو ایام ہوتے ہیں ان ناپاکی کی حالت میں جو دن گزرتے ہیں ان دنوں کے اندر ہر قسم کا ذکر کرنا جائز ہے۔ بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بس صرف قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ذکر ہو اس کو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا ہے، اس طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان آیات کو دعا کی نیت سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ لکھا ہے احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 پر۔